کیا کہوں کیا میرے حسین کا ہے، کیا کہوں کیا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے۔ وہ جو فطر اس کو بالوں پر دے دے، وہ جو فطر اس کو بالوں پر دے دے، ایسا بیٹا میرے حسین کا ہے، ایسا بیٹا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے۔ اپنے سینے سے توڑ دے برچھی، اپنے سینے سے توڑ دے برچھی، ایسا بیٹا میرے حسین کا ہے، ایسا بیٹا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے۔ ذائقہ موت کا بتائے جو، ذائقہ موت کا بتائے جو، وہ بھتیجا میرے حسین کا ہے، وہ بھتیجا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے۔ زیر خنجر بھی سجدائے معبود، زیر خنجر سجدائے معبود، یہ کلیجہ میرے حسین کا ہے، یہ کلیجہ میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، ہاں ہاں ہاں، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور ہمیشہ آصف مغل آپ کو یہ ہدیہ کر رہا ہوں بات کو، ہم ہمیشہ یہ سنتے ہیں، آپ نے کلام جو پڑھا اسی کی مناسبت سے بات کو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ کربلا جو ہے وہ کسی غم کی داستان ہے، مجھے آپ کے کلام سے لگا کہ یہ غم کی داستان نہیں ہے، یہ ایمان کی داستان ہے۔ ایمان تازہ نہیں ہوتا، ایمان قائم نہیں رہتا، ورنہ کیسی عجیب بات ہے کہ جہاں پانی نہ ہو، جو وقت نہ ہو، جو میدان ہو، ریگستان ہو، وہاں پہ دو نفل ادا نماز کرنے کی جو حاجت ہے وہ کیوں پیش آتی ہے؟ یہ وہ سنت رسول ہے جہاں پہ نواسوں کو یہ بات ثابت کرنی تھی
کہ معاملہ جو ہے وہ ظلم اور بربریت کا نہیں ہے، معاملہ جو ہے وہ حق اور باطل کی جنگ کا ہے، حق کہاں پر ہے اور باطل کہاں پر ہے۔ لیکن اس میں ایک اور سبق ہے جو کہ اپنے مہمانوں سے چاہوں گا کہ وہ اس پہ گفتگو کریں۔ حق اور باطل کی جب جنگ ہو رہی ہو تو ضروری نہیں ہے سب حق کے اوپر ہی کھڑے ہو، بہت سے لوگ جو ہیں وہ باطل کی طرف بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جو فرق پڑتا ہے وہ اس حر کے ہونے سے پڑتا ہے جو اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے واپسی کا راستہ اختیار کرے۔ یہ حر کا راستہ کیا یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم کر سکتی ہے؟ یہی پیغام ہے اس محرم کا کہ انسان اگر غلطی کر بھی رہا ہے تو پھر حر بننے کی اس کے اندر اہمیت، طاقت اور غیرت ہونی چاہیے۔ یہ وہ لفظ ہے جو کہ ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ میرے خیال میں غیرت ایمان یہ ہے کہ آپ اگر حق کے ساتھ نہیں تو پھر حور بننے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ پیر سید حبیب عرفانی صاحب السلام علیکم، خیریت سے؟ آپ سے انتہائی محترم علامہ کرامت عباس حیدری صاحب السلام علیکم۔ محرم کے اندر لفظ حیدر اور حیدری جو ہے نا اس کی تاثیر بڑھ جاتی، پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ سلامت رہیے۔ اور ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب السلام علیکم۔ حضور اقدس ڈاکٹر صاحب سب سے چھوٹے ہیں تو ان سے بات کو شروع کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو شہادت معصومین کی ہے نا، ان کی عمر 6 ماہ ہونا تو ان کی شہادت پہ زیادہ غم ہوتا ہے۔ حیدری صاحب ایسا ہی ہے نا، تو اس لیے اس بات کو مد نظر رکھتے حضور اقدس ہم واضح طور پہ یہ ساری زندگی بحث کرتے ہیں، محرم میں یہ گفتگو زیادہ ہوتی ہے کہ یزیدیت کیا ہے، حسینیت کیا ہے۔ آج حسینیت سمجھائیں، حسینیت ہے کیا، کس چیز کو کہتے ہیں حسینیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، حسینیت بنیادی طور پہ وہ ہے جس کی بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ کیا بات ہے، حسینیت کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور حسینیت کا تسلسل خلافت راشدہ میں قائم تھا۔ واہ۔ اور پھر خلافت راشدہ میں حضرت مولا علی اور امام حسن علیہ السلام کے بعد جب اس خلافت راشدہ جو علی منہاج نبوت تھی اس پر پے در پے ملوکیت کے وار ہوئے، تو وہ وار بنیادی طور پہ تصور حسینیت پر وار تھے، جس کے احیاء کے لیے حسین پھر کھڑا ہو گیا۔ تو رسول اللہ، خوبصورت جملے ہیں حضور اقدس، یہ وار سارے جو ہیں یہ حسینیت پر ہیں۔ واہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا یہ بیان فرما دیا حضور علیہ الصلوۃ، حضور نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین۔ ہم تو اس کو ایک فضیلت کی بات کہہ کے گزر جاتے ہیں نا، یہ رسول کہہ رہا ہے اور اپنی ہوائے نفس یا اپنی خواہش سے نہیں کہہ رہا اپنے نواسے کے لیے، وہ تو بولتا ہی نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم نہ کہے، تو اس کے اندر بڑی معنویت ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ حسینیت، یہ آسان لفظوں میں بھی سمجھا دیں، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، یعنی حسین مجھ سے ہے، یہ تو سمجھ آتی ہے، نواسہ لوگ نواسہ ہے، لیکن یہاں یہ نواسہ اور نانا والی بات نہیں ہے، یہاں بات یہ ہے کہ جو میری فکر ہے اس کا امین حسین ہے۔ کیا بات، اور جب اس فکر پر وار ہوگا تو پھر اس وہ میری فکر پہ وار ہوگا، وہ میری فکر پہ، اور اس پر اس کا امین بن کے حسین دوبارہ اٹھے گا۔ دوسری ضروری چیز اس میں یہ ہے کہ حسینیت یہ ہے، امام نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں ایک حدیث بیان کی حضرت ابو ہریرہ سے راوی فرماتے ہیں کہ وہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ اس کے اندر جب یزید اور پھر یزید کے آباء و اجداد جب یہ مسلط ہوئے نا خلافت راشدہ کے بعد، تو 4 بنیادی نظام تھے اسلام کے جو قرآن نے دیے ہیں، ان چاروں کو ملی امیر کر دیا گیا۔ سب سے پہلا تھا جس کو انہوں نے کہا ہے نظام امانت۔ قرآن نے اسلام کے سیاسی اصولوں میں یہ ضابطہ دیا کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ یہ سر دوہرا رشتہ ہے، جس کے آپ امانت دے رہے ہیں وہ صاحب آپ نے تو مجلس ہی پوری کر دی، امانت ان کے اہل کے سپرد کرو، جو ہائے 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 ہائے، اور یہ دوہرا رشتہ ہے کہ وہ بھی پھر اختیارات اپنے نیچے ان لوگوں کو نائبین بنائے جو اہل ہو۔ یہ دوہرا رشتہ ہے، اس طرح ولایت دوہرا رشتہ ہے نا، نبوت دوہرا رشتہ ہے، نبی اللہ کا بھی نبی ہوتا ہے، بندے کا بھی نبی ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے نوعیت میں۔ کیا بات، ولی اللہ کا بھی ولی ہوتا ہے، بندے کا بھی ولی ہوتا ہے، کیا بات ہے، لیکن فرق ہے، علی اللہ کا بھی ولی ہے، علی ہمارا بھی ولی ہے، لیکن ولی ہونے میں فرق ہے۔ بے شک، تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ امانت ہے، نظام امانت اس کو ختم کر دیا گیا، نظام شہادت اس کو ختم کر دیا گیا، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ وہ کہتے ہیں امام حماد بن نعیم نے کہا کہ نظام شہادت یہ ہے کہ انصاف پر مبنی گواہی دی جائے، جبکہ یزید کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ شخص کو دیکھ کر گواہی دی جاتی تھی، اگر اس کے تعلقات کہیں ملتے تھے تو اس کے حق میں گواہی ہوتی تھی، اس کے نہیں ملتے تھے تو اس کے خلاف۔ تیسرا فرق یہ پڑا کہ نظام معیشت تباہ کر دیا گیا، اور زکوٰۃ کو تاوان کی طرح وصول کیا جاتا تھا اور ذاتی جیب خرچ کی طرح لٹایا اور خرچ کیا جاتا تھا۔ اور چوتھی چیز یہ تھی کہ عدل و انصاف کو جڑ سے کاٹ دیا گیا۔ کیا آپ کے دور کی بات تو نہیں کر رہے؟ سر میں تو ایسے ہی لگتا ہے۔ اچھا، اور اگلی بات میں آپ کو بتاؤں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے
کہ واقع کربلا لوگ کیوں ڈسکس کرتے ہیں، مجھے اختلاف ہے اس سے. آپ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ حسین کو کتنے تیر لگے یا جسم پہ کتنے زخم تھے یا نیزہ کس نے مارا تھا. او بھائی بھٹو کی لیگیسی تیسری نسل میں چل رہی ہے تو رسول اللہ کی لیگیسی تیسری نسل میں نہیں چل سکی. کمال کی بات ہے. کیا بات ہے، اچھی بات. سوال یہ ہے کہ وہ کیا پیراڈائمز بن گئے اور بنائے گئے اور کنہوں نے بنائے کہ ابھی ہزاروں صحابہ موجود ہیں اور رسول کی آل کو ذبح کیا جا رہا ہے. اس پر بات رک جائے حضور اقدس، اس بات کو آپ بڑھائیے گا. ہزاروں صحابہ ابھی موجود ہیں، جو ہجرت کے بعد کا وقت گزرا ہے وہ صرف 60 سال ہیں، وہ کچھ زیادہ نہیں گزرے ہیں. تو یہ واقعہ جب پیش آتا ہے تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اسلام کا ڈکلائن ہے بنیادی طور پہ؟ یہ سب بہت خوبصورت گفتگو کی ڈاکٹر وقار قادری صاحب نے. میں تھوڑا سا بات کو بلال بھائی آگے بڑھاؤں گا. جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایام آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لنگر حسین. آج لنگر حسین میں فکر حسین تقسیم کرتا ہوں. ہائے 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 سبحان اللہ. آج لنگر حسین میں فکر حسین، کبھی فکر حسین کا لنگر تقسیم ہونا تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حسینیت کیا ہے. سبحان اللہ. حسینیت نام ہے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر میرے آقا خاتم النبیین سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین محنتوں کو 10 گھنٹے میں تکمیل کی منزل پر پہنچانے کا. کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے. حسینیت ایک شخص کا نام نہیں ہے، حسینیت ایک کردار ہے جو نسلوں میں تسلسل کے ساتھ جاری ہے. اب امام حسین علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی حسین نہیں ہے، حسین اکیلا ہے. مگر حسین کی کربلا آج بھی زندہ ہے، اور اس کربلا کی کیا بات کی ہے یار. حسین کوئی نہیں ہے لیکن کربلا ابھی بھی زندہ ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. حق پر کھڑا ہونا اور جبر کے خلاف قیام کرنا. کربلا آج بھی موجود ہے. اچھا، دوسری میں ایک بات جو بھائی نے کی اس سے تھوڑا آگے بڑھاؤں. کربلا جو لوگ آج معاذ اللہ کہہ رہے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ایسا نہیں ہے. کربلا آیت الکرسی اور کرسی کے درمیان تفاوت کی جنگ. ایک طرف بارش سے آیت الکرسی ہے اور ایک طرف خود ساختہ کرسی ہے. ایک طرف خدا ساختہ آیت الکرسی کا وارث ہے حسین ابن علی، جو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے کیوں فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. یہی تو قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ حبیب آپ کہہ دیجئے مردوں میں سے کسی کے آپ باپ نہیں ہیں اور آپ پہ ختم نبوت ہے. اور وہی قرآن فرما رہا ہے موبائلہ پہ جو اپنے بیٹوں کو لائیے کہ ابنان و ابناکم نساءنا و نساکم. حبیب یہ اگر علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے تو ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. چونکہ حسنین کریمین جو ہیں یہ منیت رسول کی منزل پر ہیں، منیت کا حائن ہے. مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے سید بلال قطب صاحب علماء کی موجودگی میں اور عالم اسلام کی مقدس سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. آسمان پہ جانا میرے رسول کی ابدیت ہے. آسمان پہ جانا میرے نبی کی ابدیت ہے. معراج عبد کو ہوئی ہے. یعنی آسمان پہ جانا رسول کی ابدیت ہے اور حسین ہونا رسول کی منیت ہے. واہ 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 جس کی ابدیت آسمان پر ہے اللہ جانے اس کی منیت کی کیا منزل ہوگی، اس کی نسبت کیا ہوگی. ہمارے عقلوں سے ماورا ہے فکر حسین، ہمارے فلسفوں سے بے نیاز ہے رتبہ حسین. ہماری سوچوں کا پرندہ پرواز کر 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 کے جب تھک کے گر جائے تو وہ حسین ابن علی کے حر کے جوتوں میں نظر آتا ہے. کیا بات ہے یار، کیا خوبصورت بات کی، کیا بات کی ہے، خوبصورت بات کی جناب حر کے لیے تو میں رہ نہیں سکا. یہ جو لفظ محرم ہے نا اس کے درمیان ہو رہا ہے. آپ لفظ محرم پہ غور کر لینا، پہلے میم ہے آخر میں میم ہے درمیان میں ہو رہا ہے. یعنی جو محرم میں آئے وہی حر ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے. ہر دور میں اپنا حر لینے آتا ہے. واہ واہ واہ. شاہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں حسینیت کو سمجھا جا سک رہا ہے؟ دیکھیے آج کا دور، یہ کربلا کا واقعہ یہ شاید ازل سے چلا رہا ہے. جب تخلیق آدم ہوئی تو ایک کردار اٹھا جس نے آدم کی عظمت کا انکار کیا، کربلا تو جاری ہے، اور ابلیس بنا. اس مالک تعالیٰ کی نعمتوں کا وارث اس کائنات میں آیا جس کا نام ابراہیم تھا. نمرود اس کے مقابل آیا، فنا ہوا. ابراہیم آج بھی موجود ہے. کیا بات. موسیٰ اس کائنات میں آیا، اس کے مقابل فرعون آیا. موسیٰ آج بھی موجود ہے، فرعون کا نام و نشان نہیں. کربلا میں حسین آیا، یزید اس کے مقابل آیا.
یزید تھا، حسین ہے۔ اور یہ شاید دیکھیے کہ یہ جو معاملہ ازل سے، وہ جو ابلیس نے عظمت آدم کا انکار کیا، عظمت آدم سے اس نے منہ موڑا، راندے درگاہ ہوا، تو یہ جو عظمت آدم ہے، جو سجدہ ملائکہ ہے، آدم مسجود ملائکہ ہوا، تو وہ مسجود ملائکہ اس وجہ سے کہ اس کائنات میں اس ذات نے تشریف لانا ہے، اس ذات نے تشریف لانا تھا کہ جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اور یہ آپ کا ارشاد ہے کہ میں اس وقت بھی تھا جب آدم جسم اور روح کے درمیان میں تھا، اور دوسری روایت میں مٹی اور روح کے درمیان تھا۔ تو یہ جو وہ عظمت ہے جس کو ابلیس نے محسوس کر کے انکار کیا، وہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس کائنات میں تشریف لے آئے تو ان کی عظمتوں کا انکار ابو جہل نے کیا، ابو لہب نے کیا، عتبہ نے کیا، شیبہ نے کیا، اور بے شمار لوگ تھے۔ اور لیکن وہ ذات جو عظمت والی ذات تھی، جن کی ذات کو روز ازل میں مسجود ملائکہ بنایا گیا، جن کے تصور کو مسجود ملائکہ بنایا گیا، وہ پھر بھی اس کائنات میں تمطراق کے ساتھ اور اپنی فکر پوری کائنات کو دی، وہ فکر جو اس مالک تعالیٰ کے ہاں سے ان کو عطا ہوئی۔ پھر جب اس فکر پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو پھر جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ انا من الحسین و حسین منی، کہ میں حسین سے ہوں۔ اب یہ کہ حسین کا ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے، وہ جس طرح سے انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک تعلق نانا نواسے کا، لیکن آپ کا ان سے ہونا، یہ جو ارشاد ہے کہ جو خواجہ غریب نواز کا شعر ہے کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید حقاق بنا لا الہ است حسین، کہ سر دے دیا ہے، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ اس لیے یہ فکر محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ حق کے لیے کھڑے ہونا ہے، جو صحیح بات ہے، جس پر اللہ کی بات ہے، اللہ کے راستے کی بات ہے، اللہ کے دین کی بات ہے، اللہ کے احکامات کی بات ہے، ان پر عمل کرنے کی بات ہے، وہی حسینیت ہے۔ اور حسین نے وہ کربلا میں مکمل کی۔ بسم اللہ، آپ کلام بنتا ہے۔ دین کی بقا حسین ہے، دین کی بقا حسین ہے، حسین ہے، دین کی بقا 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 حسین ہے، کفر کی قضا حسین ہے، کفر کی قضا حسین ہے، ذات مصطفیٰ ہے آئینہ، ذات مصطفیٰ ہے آئینہ، ذات مصطفیٰ ہے آئینہ، عکس مصطفیٰ حسین ہے، عکس مصطفیٰ حسین ہے، حسین ہے، دین کی بقا حسین ہے، دین کی بقا حسین ہے، کیوں بھٹک رہے ہو در بدر، کیوں بھٹک رہے ہو در بدر، سیدھا راستہ حسین ہے، سیدھا راستہ حسین ہے، حسین ہے، دین کی بقا حسین ہے، دین کی بقا حسین ہے، فکر ہی نہیں مجھے میرے، فکر ہی نہیں مجھے میرے، درد کی دوا حسین ہے،
درد کی دوا حسین ہے، فرق ہے یہی بہت بڑا، فرق ہے یہی بہت بڑا، بس یزید تھا حسین ہے، بس یزید تھا حسین ہے۔ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، حقا کے بنا لا الہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی دیکھیں معاملہ جو ہے وہ حابیل کا ہو، قابیل کا ہو، وہ فرعون کا ہو، وہ نمرود کا ہو، کہیں کہیں آپ کو ہر جگہ یہی ملتا ہے کہ فرعون ہو یا نمرود ہو، آپ کو کربلا نظر آتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک جو ہے معاملہ اس میں ذرا فرق دیکھیے کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کہ اللہ قربانی چاہتا ہے بیٹوں کی۔ اب یہاں پہ حسین بیٹے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا، اللہ چاہتا ہے بیٹی کی قربانی، لیکن وہاں پہ دو تبدیلیاں ہیں۔ وہاں پہ صرف رضامندی نہیں ہے بیٹی، کیونکہ بیٹوں کی ساروں کی یہاں بھی رضامندی ہے۔ وہاں بیٹا اپنے والد کو آنکھیں بند کرنے کے لیے کہتا ہے، اور وہاں اللہ جو ہے وہ بیٹے کی جگہ ایک دمبے کو ریپلیس کر دیتے ہیں۔ اب یہاں نہ باپ نے اپنی آنکھوں پہ، نہ ماں نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، نہ اپنی گردن کو الٹا کیا، یہاں پہ جو تیر ہیں وہ سینوں پہ کھائے۔ یہ بہت بڑی ایک اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ اب جو آنے والا زمانہ ہے اس میں ریپلیسمنٹ میں نے نہیں دینی، اس میں نے متبادل نہیں دینا، اس میں جو شہادت اور قربانی ہے وہ تمہیں حق پہ کھڑا ہونا ہے تو تمہیں براہ راست لینی پڑے گی۔ یہ پیغام درست ہے کربلا کا؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیے یہ ترتیب درود ابراہیمی میں ہے، اللہم صلی علی یار محمد، کیا بات کی ہے، واہ واہ واہ، وعلی آل محمد، اس کے بعد ابراہیم وعلی آل ابراہیم، آل ابراہیم، اسی طرح۔ تو حالانکہ ترتیب زمانی دیکھی جائے تو ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود پہلے ہونا چاہیے تھا، ہاں، سمجھے؟ تو کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ تو یہ اصل میں قبولیت، مقام و مرتبہ، اور یہ بات کہ دیکھیے وہاں تو تھی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے آنکھوں پر پٹی اور وہ قربانی۔ اچھا اصل میں قربانی پتہ کیا ہے؟ قربانی نہ اسماعیل کو لٹانا تھا، نہ ابراہیم علیہ السلام کا چھری پکڑنا تھا، بلکہ یہ لوگ درمیان میں واقعہ بیان کر کے ہاتھ ہٹا جاتے ہیں۔ قربانی وہ آواز تھی کہ جو گردن ابراہیم، گردن اسماعیل پر چھری پھرنے کی ابراہیم نے محسوس کیا۔ کیا بات کی ہے، کیا بات کی علی، کیا بات کی ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ ابراہیم تم اس کے متحمل نہیں ہو، حکمت الہی تھی، آنکھوں پہ پٹی آ گئی۔ اب ادھر معاملہ بالکل جدا تھا، ادھر معاملہ یہ تھا کہ وہ جو امکان تھا کہ ابراہیم کے دل میں اس کا تحمل ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو حسین کے دل کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ سر 2 دن پہلے میرے بیٹا چھوٹا علی اصغر، اس کو بخار تھا، میں لے کر گیا، ڈرپ لگی سر، اس کو ایک سوئی، کل کی بات ہے 2 دن پرانی نہیں، اس کو سر ایک سوئی لگی ہے۔ اور اس اتفاق یہ تھا کہ میں چونکہ آج کل پروگرام چل رہے ہیں تو میرے ہاتھ میں کتاب تھی، تیاری کر رہا تھا، تو میرے فوراً توجہ گئی کہ کیا بیتی ہوگی وہ ایک میں خود لے کے جا رہا ہوں، اور اس کے لیے ہے کہ اس کی صحت روبرو کرانے کے لیے کہ یہ ڈرپ لگے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، برنولہ لگے گا، اور حسین کا جگرا، اور لوگ بات کر کے گزر جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ کو مغل یہ بات ہدیہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے یہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آواز جو ہے نا وہ قربانی کی نہیں ہے، وہ آواز اس چھری کی ہے۔ اب ایک ذرا دل میں لائیے گا کہ جب آپ عید پہ بھی قربانی کرتے ہیں تو چھری کی آواز کانوں میں آتی ہے، بالکل خدا کی قسم، اور ایک تصور جو جانور سے متعلق آتا ہے ہمدردی کا، وہ آواز آتی ہے۔ یہاں پہ اولاد ہے، لیکن یہاں پہ علامہ صاحب صرف بات جو ہے نا، اس پر چھوٹی سی بات جی بسم اللہ، جی دیکھیے آپ نے جو آیا مبارکہ تو میرے ذہن میں جو کہ جو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام باپ بیٹے کا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں، اور یہ بات انظر ماذا ترا، بیٹے سے یہ فرماتے ہیں کہ تو کیا دیکھ رہا ہے ذرا بتا، باپ بیٹے سے، اور پھر ان کا یہ ہے کہ یا بات فلما تو مر، اے میرے والد گرامی انہوں نے خواب کا تذکرہ نہیں کیا، آپ کو جو حکم ملا وہ کر، وہ پیر کر دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے ہیں، قربانی کا اصول ہے پہلو کے بال لٹایا جانا، لیکن وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ،
یہ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل زمین پر لٹایا، اور کربلا میں اس کی ریزیمبلنس اگر دیکھیں تو امام حسین سجدے میں ہے۔ کیا بات ہے، کیا جوڑا ہے شاہ صاحب، کیا بات ہے، اور سید ہونے کا آج آپ نے حق دے دیا، کیا بات جوڑی ہے، دوسری بات کیا بات جوڑی ہے، واہ 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 واہ، کہ جو قرآن مجید میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ وہ قربانی کم نہیں تھی لیکن اس کو ایک عظیم ذبیحے میں منتقل کر دیا، کیا بات ہے، اس کا فدیہ رکھ دیا، کیا بات ہے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے اس کو آخر میں آنے والوں پر مؤخر کر دیا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور ہم اسی طرح سے احسان کرنے والوں کو اس کی جزا دیتے ہیں۔ تو یہ شے جو ہے کہ وہ جو منا میں واقعہ ہوا وہ آغاز تھا، اس کا اختتام، اس کی انتہا کربلا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے حضور اقدس، ایک انتہائی ادب کے ساتھ یہ جملہ آپ کو دیا کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی، اب یہاں بھی خواب دیکھی نہیں گئی، یہاں پہ دکھایا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ام سلمہ ہماری ماں سیدہ سے کہتے ہیں کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کربلا دکھایا اور پھر وہ مٹی دی جس کے اندر کہا کہ یہ میرے نواسوں کے خون سے سرخ ہو جائے گی۔ اب دکھایا تو دونوں طرف گیا، وہ خواب میں دکھایا گیا، یہاں کھلی آنکھوں سے دکھایا گیا۔ یہ قربانی کا کیا آپس میں مقابلہ کرنا درست ہے؟ میرے دونوں فاضل دوستوں کی انتہائی عالمانہ، قلندرانہ اور سیدانہ پر مبنی گفتگو تھی۔ میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس میں تھوڑا سا یہ حصہ شامل کروں گا۔ شاہ صاحب اگر ہم سورہ کوثر پہ غور کریں نا، ساری بات ہمیں مل جائے گی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ قربانی دو، نماز قائم کرو قربانی کے ساتھ۔ ذرا غور، بڑا باریک نقطہ ہے، تھوڑی سی ذہنوں کی بیراج بلند ہوگی جملہ سمجھے، کوئی کلام سوچ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو ساتھ قربانی۔ واہ واہ واہ، یہاں یہ نہیں ہے کہ نماز الگ ہے قربانی الگ ہے۔ اچھا کمال یہ ہے کہ قربانی تو حسین دے رہے ہیں، اللہ رسول اللہ کو کیوں فرما رہے ہیں؟ اب پتہ چلا بھی نیت کیا ہے، یعنی امام حسین کی جو قربانی ہے وہی رسول کی قربانی ہے۔ اللہ نے ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ آج کے پروگرام کی پہچان بن جائے گا، میرے اللہ نے چاہا کے صدقے میں جناب سید حبیب عرفانی صاحب بھی چونکہ سادات ہیں، آپ بھی سادات، علی بھائی کی بھی نظر کر رہا ہوں، اللہ نے معیار قربانی صاحبان درود قرار دیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے معیار قربانی صاحبان درود قرار دیا۔ پہلی قربانی بھی صاحب درود پہ تھی، آخری قربانی بھی صاحب درود پر ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال کی طرف آ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ تقابل کیا کرنا حضور، تقابل کیا کرنا، کس کی کیا مجال ہے کہ وہ جد میں اور بیٹے میں تقابل کرے؟ یہ تقابل نہیں ہے، یہ حسن قربانی کا امتزاج ہے۔ واہ 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 واہ، حسن قربانی کا امتزاج ہے۔ حسین ابن علی نے کربلا کے گرم ریگزار میں شہزادہ علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالتے ہوئے ایک آیت پڑھی جو کائنات کی سب سے بڑی فتح مبین کا تاج ہے۔ آپ نے سرکار علی اکبر کا ایسے لاشا بلند کر کے کہا، میرے پاک اللہ، یہ اس قربانی کی جزا ہے جب میرے دادا نے کہا تھا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ان کے ہاتھ پہ تیرے گھر کی اینٹ تھی، میرے ہاتھ پہ تیرا اکبر ہے، اور میرے اللہ یہ آنسو اس بات کے نہیں ہیں کہ میرا اکبر چلا گیا، آنسو اس بات کے ہیں تو اللہ اکبر ہے اور میرے پاس ایک ہی اکبر ہے۔ جو قربانی صبر نہیں شکرانے کے ساتھ دے اسے حسین کہتے ہیں۔ اور ایک اور جملہ بہت خوبصورت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، یہ وہیں سے آ رہا ہے، میری کیا مجال، میں لفظوں کا غریب ہوں، میں منطق کا ایک انتہائی حقیر انسان ہوں۔ بلال بھائی جملہ کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی قربانی ہمیں درس کیا دیتی ہے۔ حسین ابن علی نے کربلا میں اللہ کی بارگاہ میں سرخ قرض حسنہ دیا۔ سرخ قرض حسنہ، واپس آئیے اس گفتگو کو ٹھیک کریں۔ عید کی گر تلاش ہے سر کو جھکا نماز میں، عید کی گر تلاش ہے سر کو جھکا نماز میں، دل سے خودی کو دور کر خود کو مٹا نماز میں، آئے گا تجھ کو جب نظر روئے خدا نماز میں، پہلے حسین کی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب ہمیشہ ہم باپ کو زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں. امام علی اصغر کا، امام علی اکبر کا جب ذکر آتا ہے تو ظاہر ہے بیٹے کے لاشیں اٹھانے باپ کے لیے بھی بڑے مشکل ہوں گے، لیکن جب مائیں اپنے بچوں کو شہادت کے لیے تیار کر کے بھیجیں تو وہ جگرے جو ہیں وہ اس سارے ماحول میں کربلا میں کس طرح سے؟ یہ دیکھیے بلال صاحب، وہ خاندان جو خاندان نبوت ہے، ان کے جسموں میں بنی ہاشم کا خون دوڑ رہا ہے. اب امامین کریمین یا ان کی اولاد آگے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، ان کا خون سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی طرف سے. حضرت ابو طالب کا خون دیکھیں تو مولا علی کے خون ایک ہے، اوپر جا کے ایک بن جاتا ہے. بالکل. اب اس خون کی روایت کیا ہے؟ یہی روایت کہ روایت یہ ہے کہ ایک موقع پر حضرت ابو طالب آئے تو پتہ چلا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نہیں مل رہے، تلاش میں نکل گئے، نہیں ملے. نوجوانوں کو اکٹھا کیا کہ یہ سردار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو جاؤ، مشرکین کے ان کے ساتھ ساتھ بیٹھ جاؤ، تلواریں لے کر بیٹھ جاؤ، میں محمد کی تلاش میں جا رہا ہوں. اگر نہ ملا میں واپس، مجھے اکیلا آتے دیکھا تو کسی کو نہ بخشنا، کسی کو نہ چھوڑنا. گئے، میں جو بات گزارش کرنی چاہ رہا ہوں، تلاش میں جلتے بہت گھومے پھرے، دیکھا تو ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے ہیں، مولا علی مقتدی ہیں. پوری تذکرے میں، پورے ان کے سفر میں کہیں بیٹے کا تذکرہ نہیں ہے، علی کا نام نہیں ہے کہ علی میرا کب غائب ہے، علی میرا نہیں مل رہا، صرف ایک ہی تذکرہ کہ محمد نہیں مل رہا، محمد غائب ہے، محمد کو کچھ ہو گیا تو میں پورے مکہ کے مشرکین کو تباہ و برباد کر دوں گا. کیا بات ہے. یہ وہ خون چلا رہا ہے کہ جب ان کے نانا کے دین پر ضد پڑی، جب ان کے نانا کے دین پر ضد آئی، جب ان کے نانا کے دین کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی گئی، جب اس کے احکامات کو بدلنے کی کوشش کی گئی، جو کچھ آپ نے تلقین کی تھی، جو تعلیم دی تھی، اس کو بدلنے کی کوشش کی گئی، تو پھر کربلا میں پھر علی اکبر ہو یا علی اصغر ہو، خون تو علی کا بولے، خون تو علی کا بولے. واہ واہ واہ. بسم اللہ. جملہ عرض کروں؟ جی جی انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یا یوں کہ یہ ابو طالب کی وصیحت مجسم ہو کے کربلا بنی. کیا بات ہے، بات کھولنا ذرا شاہ جی، کیا بات کیا یار. واہ واہ واہ. مجسم ہو کے کربلا میں، کیونکہ انہوں نے جناب علی علیہ السلام کو بھی آخری وصیحت یہی کی کہ علی یاد رکھنا جس طرح میں نے نصرت رسول اللہ کی ہے، اب تو نے 2 بار نصرت کرنی ہے، نصرت ابو طالب، نصرت علی بن کر. اور یہی وصیحت 2 بار، میں تو وصیت نہیں کہتا بلکہ نصیحت کہتا ہوں، وصیت اس کی ہوتی جو چلا جائے. یہی نصیحت جناب علی ابن ابی طالب نے سرکار امام حسین علیہ السلام کو کی کہ حسین میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان ہو جانا مگر شریعت ذبح نہ ہو. سبحان اللہ. رسول کی شریعت ذبح نہ ہو، خود ذبح ہو جانا. جو اپنے لہو سے شریعت رسول کی فتح لکھے، اس فتح مبین کے وارث کو حسین کہتے ہیں. جو علی اکبر کے جمع خون سے بوڑھی تاریخ کو جمع کر دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. جو علی اصغر کے معصوم خون سے آسمان کا سینہ پھاڑ دے اس مجاہد کو حسین ابن علی کہتے ہیں. جو 72 لاشیں اٹھا کر بھی سبحان ربی الاعلیٰ کا آوازہ بلند کرے اسے حسین ابن علی علیہ السلام کہتے ہیں. جو اپنے ہونے سے یزیدیت کا نہ ہونا کر دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. جو خود ظاہری طور پہ پامال ہو کر قیامت تک کی آمریت اور جبر کو پامال کر دے اسے حسینیت کہتے ہیں. علی اپنے آخری جملے شامل کیجئے. آنسوؤں میں اس تاریخ کو ہلا دے اسے حسین ابن علی. اب دیکھیے، اب میں یہ گزارش کروں گا ایک حدیث کی روشنی میں کہ ایکچولی کربلا میں نقصان کیا ہوا. ایک حدیث ہے آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے، حضور نے فرمایا انا و علی من شجر واحد یا انا و علی من نور واحد، یہ دونوں ہیں. ٹھیک ہے، اس کی بہت ساری تفاسیر شروحات ہیں، میں اس کی ایک چھوٹی سی شرح عرض کرنی ہے. یعنی میں اور علی ایک نور سے ہیں یا میں اور علی ایک درخت سے ہیں اور ہم یوں جڑے ہوئے ہیں. ایک درخت سے ہونے کا مطلب یہ ہے نا، اب ایک درخت کا تنا لیں اور آپ اس کا کیمیکل انالیسس کریں کہ اگر ایک ہی میں جتنے بھی عناصر ہیں تو وہ کتنے قریب ہوں گے. یہ وہ نور تھا جو آگے چلتا رہا صلب آدم سے صلب نوح میں ابراہیم میں چلتا 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 یہ صلب ابو طالب عبد المطلب تک یہ نور
मिन नूरिन वाहिद ही था, वाह, हाँ। ठीक है, मिन शजरिन वाहिद था। उसके बाद मंशा इलाही ये हुआ कि अब ये जो नूर वाहिद था ना, इसको इसनैन किया जाए, 2 हिस्सों में बांटा जाए, और एक हिस्सा जनाब अबू तालिब में मुंतकिल कर दिया और एक हिस्सा हज़रत अब्दुल्ला में। क्या खूबसूरत बात बताई। अच्छा, अब क्या हुआ, हज़रत अली वाला हिस्सा जनाब अबू तालिब में और रसूल इस्लाम वाला हिस्सा जनाब हज़रत अब्दुल्ला में। अब वो क्या हुआ, अब ये 2 पुश्तों में वो नूर जो हज़ारों पुश्तों में इकट्ठा रहा, अलग रहा, लेकिन इस नूर की जुदाई अल्लाह को गवारा नहीं थी। अब क्या हुआ, हजूर से वो नूर जनाब सैयदा को मुंतकिल हुआ और हज़रत अबू तालिब से वो नूर हज़रत अली को मुंतकिल हुआ, और वो निकाह के बाद वो नूर जो हज़ारों पुश्तों में इकट्ठा था 2 पुश्तों में अलग रहा, फिर हसन और हुसैन में इकट्ठा हुआ, और वो नूर जो आदम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी की इस्मत, गैरत, तालीमात का अक्कास था और उसका मंबा, मस्तर और माखज़ था, उस नूर के अमीन को करबला में जाके ज़िबा किया गया। और हज़रत मुआज़ कहते हैं, हज़रत मुआज़ से किसी ने पूछा, एक रूमी हुक्मरान के पास गए कि तुम अच्छे मुसलमानों के गवर्नर हो, फटे हुए कपड़े हैं। उसने कहा हमारी हुकूमत ये है कि हमारा रसूल अगर 2 चादरें रखता तो एक शख्स उठ के पूछता था कि या रसूल अल्लाह, गनीमत में तो एक मिली थी, दूसरी कहाँ से आई है? उसने कहा हमारा तो ये है कि अगर कोई शख्स आता तो बताना पड़ता था कि एक इनमें ये रसूल बैठे हैं, वो यूँ पब्लिकली बैठा करते थे। हमारे यहाँ तो यह है कि अगर हुक्मरान के खिलाफ मुकदमा होता तो काजी आज़ाद था उसके खिलाफ कर, उन्होंने एक पूरी स्ट्रक्चर पेश किया मुस्लिम हुक्मरानों का, ठीक है। और फिर बाद अज़ां क्या हुआ, बाद अज़ां हमने देखा कि उस पूरे के पूरे जो स्ट्रक्चर बुनियादी तौर पे ना, इस वाक़े को सियासी तनाज़ुर में लोग डिस्कस नहीं करते, बल्कि बाद लोग जाए लोग ये समझते हैं एक कोई सियासी बात यही तो सियासी जंग है भाई। में गम से निकल के, गम अपनी जगह है, गम से निकल के इसके और जो तनाज़ुर है उनके ऊपर सियासी बात करनी, मतलब आप देखिए नबवी सियासत की असास किसने उखाड़ी, इस वाक़े ने उखाड़ी। वो जो अदल को अपने कद के साथ पूरा जिसने खड़ा किया वो हुसैन। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, और जी बिस्मिल्लाह, छोटी सी जी बात, जी 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 जी, ये बेशक इसको जी जी जी, वहाँ वाक़या करबला वो इंसाफ का कत्ल है, इंसाफ का कत्ल है, इंसाफ का कत्ल है। बिस्मिल्लाह। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, खुदा के दी का ना खुदा, खुदा के दी का ना खुदा, हर इब्तिदा की इब्तिदा, करम की इंतहा हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन है जिसकी फिक्र करबला, हुसैन वो दिमाग है, ये पंजतन की अंजुमन का 5वां चराग है, हसन का पहला हूँ सफ़र, हसन का पहला हूँ सफ़र, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन है, इमाम तीसरा हुसैन है। कज़ा के बाद फिर मुझे शार से अजाब से मुझे निजात मिल गई, सवाल जब किया गया, सवाल जब किया गया, है कौन तेरा रहनुमा, तो मैंने कह दिया हुसैन है, तो मैंने कह दिया हुसैन है। वो जिसने बांध कर हवा बुझा दिया, जला दिया, ज़मीं को अर्श से बुलंद जिसने मर्तबा दिया, वो जिसने कायनात का, वो जिसने कायनात का निजाम ही बदल दिया,
معجزہ حسین ہے، ایک ایسا معجزہ حسین ہے، اور شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بدعمل ہے بدنسب اسی پہ بے شمار ہے، ارے او دشمن ازا تو مر ذرا قبر میں جا، پتا چلے گا کیا حسین ہے، پتا چلے گا کیا حسین